ابو عبداللہ بن جعفر بن محمد صادق سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا۔ اس کی ایک بیوی تھی۔ اس شخص نے اپنے بھائی کو اس کی خیر گیری اور ضروریات کی فراہمی کے لیے وصیت کی تھی، تو اس کا بھائی اس کی ضروریات پوچھنے کے لیے آتا اور ضروریات کی اشیاء پوچھ کر فراہم کرتا۔ ایک دن دیور کی نظر اس عورت پر پڑ گئی تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی، مگر عورت نے منع کر دیا۔ اس نے عورت کو دھمکی دی کہ اگر تو میری بات نہ مانے گی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا میں نہیں مانوں گی اور نہ ہی تیری کوئی بات سنوں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس عورت کی بات سن کر اس کا دیور خاموش ہو گیا، مگر جب اس کا بھائی آیا تو اس نے اس سے حال احوال پوچھے تو اس نے اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا اور کہا کہ بھائی، تجھے معلوم ہے کہ تیری بیوی نے مجھے غلط بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ خوب الزام لگائے۔ بھائی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ جب شوہر گھر آیا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بھائی کی بات کی تصدیق کرے یا کچھ پوچھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے رات کو تلوار کے ساتھ بیوی کو گھائل کر دیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا، مگر عورت میں ابھی جان باقی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے چلی اور ایک راہب کے گرجے کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس کے لڑکھڑانے کی آواز سنی تو راہب نیچے اترا اور عورت کو زخمی دیکھا تو اپنے حبشی غلام کو آواز دی اور دونوں مل کر اسے گرجا گھر میں اٹھا لائے، اور راہب نے مسلسل اس کا علاج کیا حتیٰ کہ وہ عورت تندرست ہو گئی۔ اس راہب کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی ماں مر چکی تھی۔ راہب نے کہا کہ اگر تو جانا چاہتی ہے تو اس کو بھی لے جا، اور اگر یہیں رہنا چاہتی ہے تو یہی رہ۔ تو عورت نے کہا کہ میں یہاں رہ کر تیری خدمت کروں گی۔ اس کے بعد یہ عورت راہب کے بیٹے کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دن اس عورت پر راہب کے حبشی غلام کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت کو کہا کہ اگر تو میری بات نہ مانے گی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا تو جو چاہے کر گزر، لیکن میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ جب رات ہوئی تو حبشی غلام نے اس کے پاس سوئے ہوئے راہب کے بچے کو قتل کر دیا، اور راہب کے پاس جا کر بولا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس خبیث عورت نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ راہب گھر گیا، اس نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس عورت نے تیرے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ یہ سن کر راہب وہاں آیا، اس نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا اور عورت سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی تھی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے پورا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا مجھے تیرے معاملے میں شک ہو گیا ہے، اب تیرا یہاں رہنا مجھے پسند نہیں۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تجھ سے ممکن ہو سکے وہاں چلی جا۔ یہ عورت وہ دینار لے کر چل پڑی، حتیٰ کہ ایک بستی میں آ کر رکی۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو سولی دی جا رہی ہے۔ وہاں حاکم اور لوگ جمع تھے۔ اس عورت نے حاکم سے کہا کہ اگر میں تجھے 50 دینار دوں تو کیا اس شخص کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا لاؤ مجھے دینار دو۔ اس عورت نے 50 دینار حاکم کو دیے اور اس نے آدمی کو چھوڑ دیا۔ اس بچنے والے شخص نے کہا کہ جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے ایسا کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا بلکہ زندگی بھر تیری خدمت کروں گا۔ اس کے بعد دونوں چلتے چلتے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لوگ کشتیوں میں سوار ہو رہے تھے، چنانچہ یہ دونوں بھی سوار ہو گئے۔ یہ عورت خوبصورت بھی تھی۔ جب کشتی والوں نے اسے دیکھا تو آدمی سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری غلام ہے۔ پوچھنے والے کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ کیا تو اسے بیچے گا؟ اس نے کہا مجھے اس کی فروخت پسند نہیں، کیونکہ اگر میں فروخت کروں گا اور جب اس کو معلوم ہوگا اسے تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس نے مجھ سے عہد بھی لیا ہے کہ میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ چپ چاپ سے بیچ کر چلا جا اور اسے مت بتا۔ اس طرح اس نے عورت کو بیچ دیا اور ڈھیر سارا مال لے کر چلا گیا۔
اس خریدار فروخت پر کشتی کے مسافر گواہ بن گئے، اور عورت لیڈیز کے حصے میں تھی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ جب کچھ سفر طے ہو گیا تو خریدنے والے نے اٹھ کر اس عورت کو بتایا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے۔ تو یہ عورت بولی، اللہ سے ڈر، میں تو آزاد عورت ہوں۔ آدمی نے کہا، اپنی بات چھوڑ، وہ تیرا مالک تھا، چھوڑ گیا ہے، اب تو اسے پا نہیں سکتی۔ اتنے میں کشتی کے دوسرے مسافر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کی دشمن، اس شخص نے تجھے خرید لیا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، میں ایک آزاد عورت ہوں اور میرا کوئی مالک ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اٹھ اور اس عورت کی عزت خراب کر دے، ورنہ یہ نہیں مانے گی۔ یہ آدمی بری نیت سے اس عورت کی طرف بڑھا۔ اس عورت نے گڑ گڑا کر اللہ سے پناہ مانگی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی الٹ گئی اور عورت کے سوا کوئی بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ساحل پر ایک بادشاہ نے اس عورت کو بچایا اور پھر اس سے اس کے حالات پوچھے۔ پھر عورت کو بادشاہ نے شادی کا پیغام دے دیا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا ایک قصہ ہے، اس لیے میرے لیے شادی جائز نہیں۔ بادشاہ نے اسے اپنے گھر میں عزت سے رکھا، اور کبھی امور مملکت میں کوئی پریشانی ہوتی تو بادشاہ اس عورت سے آ کر مشورہ کرتا اور اس کے مشورے میں برکت پاتا۔ حتیٰ کہ بادشاہ کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے اہل مملکت کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا، رحم دل باپ کی طرح تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میرے احکامات اور فیصلے شروع سے آخر تک کیسے تھے؟ لوگوں نے کہا، نہایت سمجھداری اور دانش مندی کے فیصلے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سارے فیصلے اس عورت کے مشورے سے ہوتے تھے، اور میں نے تمہارے لیے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کیسا فیصلہ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے بعد حکمران یہ عورت ہوگی، اور لوگوں نے اسے منظور کر لیا، اور پھر یہ عورت اس کی ملکہ بن گئی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عورت نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس سے بیعت کر لیں۔ لوگ جمع ہونے لگے اور وہ دیکھتی رہی، لوگ بیعت کرتے رہے۔ اس کے سامنے سے سارے لوگ گزرتے گئے، اس کے سامنے سے اس کا شوہر اور دیور گزرے۔ اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کرو۔ اس کے بعد سولی سے بچنے والا شخص گزرا تو اسے بھی علیحدہ کھڑا کر لیا، اور پھر راہب اور اس کا غلام گزرے تو اس نے انہیں بھی علیحدہ کر دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس عورت نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بولی، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ شوہر نے کہا، واللہ صرف اتنا کہ تو ہماری ملکہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں فلانی تیری بیوی ہوں، اور تیرے بھائی نے مجھ سے ایسا سلوک کیا تھا۔ اس عورت نے اس کے بھائی کی بات بتائی اور کہا، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ جب سے میں تجھ سے جدا ہوئی ہوں میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کو بلا کر اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد راہب کو بلایا اور کہا، جس چیز کی ضرورت ہو تو مجھ کو بتا دینا، اور راہب کو اس کے غلام اور اس کے بچے کے قتل کا واقعہ بتایا۔ پھر اس غلام کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے سولی سے بچنے والے شخص کو بلوایا، اسے بھی قتل کیے جانے اور سولی پر چڑھائے جانے کا حکم جاری کیا۔